بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا آج سبق نمبر 32 پڑھیں گے، اور اس سبق کو وہو ماخوذ سے لے کر جعل علامۃ لہ تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اعراب کی وجہ تسمیہ اور اعراب کے جو انواع ہیں رفع نصب جر، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَعْرَبَهُ إِذَا أَوْضَحَهُ، اعراب کا جو لفظ ہے ماخوذ ہیں أَعْرَبَهُ سے، اور أَعْرَبَهُ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے، إِذَا أَوْضَحَهُ کہ اس نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ، اعراب بھی یوضح واضح کرتا ہے المعانی المقتضیۃ، ان معانی کو جو مقتضی ہیں، یعنی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت۔ ومن دوسرا قول یہ ہے کہ عربت معدتہ یا معدتہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ یا ماخوذ ہیں عربت معدتہ سے، اذا فسدت، جب معدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے۔ اور عربت جو ہے یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد، اور اس کو باب افعال پہ لے جائیں گے تو اعربا ہو جائے گا، عربا سے اعربا، اور اعربا میں جو باب افعال کا جو حمزہ ہے، اگر اس کو حمزہ بنا دیا جائے سلب ماخذ کے لیے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بنا بر اس کے ان تکون الحمزۃ، کہ حمزہ ہو سلب ماخذ کے لیے، فیکون معناہ، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا حینئذ، اس وقت ازالۃ الفساد، فساد کو زائل کرنا، سمی بہ، تو اس کے ساتھ موسوم کر دیا، لأنہ یزیل، کیونکہ جو اعراب ہیں یہ بھی زائل کرتا ہے فساد التباس بعض المعانی ببعض، بعض معانی کا بعض معانی کے ساتھ التباس کے فساد کو۔ وانواعہ، ای انواع اعراب الاسم، اسم کے اعراب کے انواع جو ہیں ثلاثۃ، تین ہیں، رفع و نصب و جر، رفع نصب جر۔ هذه الاسماء الثلاثۃ، یہ تین اسماء جو ہیں مختصۃ، خاص ہیں، بالحرکات والحروف الاعرابیۃ، حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کے ساتھ، یعنی معرب کے ساتھ خاص ہیں۔ ولا تطلق، اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا، علی الحرکات البنائیۃ، اصلا حرکات بنائیہ پر اس کا اطلاق بالکل نہیں کیا جاتا، بخلاف ضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، بخلاف ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے۔ فإنها مستعملۃ، کیونکہ یہ مستعمل ہیں فی الحرکات البنائیۃ غالباً، کثیر و بیشتر حرکات بنائیہ میں ان کا استعمال ہے اور یہ مستعمل ہیں۔ وفی الحرکات الاعرابیۃ علی قلۃ، اور بعض اوقات جو ہیں حرکات اعرابیہ یعنی معرب کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت کم۔ فالرفع حرکتاً کان او حرفاً، پس رفع جو ہیں چاہے حرکت ہو یا حرف، علم الفاعلیت، فاعلیت کی علامت ہے، ای علامت کون الشیء فاعلا، یعنی شیء کے فاعل ہونے کی علامت، حقیقتاً او حکماً، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، لیشمل الملحقات بالفاعل ایضا، تاکہ شامل ہو جائے فاعلیت کی علامت ملحقات فاعل کو بھی، اور وہ کون سے؟ کل مبتدا والخبر وغیرہما، جس طرح کے مبتدا اور خبر وغیرہ وغیرہ۔ والنصب، اور نصب جو ہیں حرکتاً کان او حرفاً، چاہے حرکت ہو یا حرف، علم المفعولیت، مفعولیت کی علامت ہے، ای علامت کون الشیء مفعولا، یعنی شیء کے مفعول کو ہونے کی علامت ہے، حقیقتاً او حکماً، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً، لیشمل الملحقات به، تاکہ شامل ہو جائیں مفعول کے ملحقات کو بھی۔ والجر حرکتاً کان او حرفاً، حرکت ہو چاہے یا حرف ہو، علم الاضافت، اضافت کی علامت ہے، ای علامت کون الشیء مضافا الیہ، یعنی شیء کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ واذا كانت الاضافت نفسها مصدرا، اور جب اضافت جو خود بذات خود مصدر ہو، لم يحتج الى الحاق الیاء المصدریۃ الیہا، تو محتاج نہیں ہوتا یا مصدریہ کے ساتھ ملنے کا، یا مصدریہ کو ملانے، یا مصدریہ کو اضافت کے ساتھ ملانے کا وہ محتاج نہیں ہوتا۔
کما فی الفاعلیت والمفعولیت، جس طرح کہ فاعلیت میں بھی یا مصدریہ موجود ہے اور مفعولیت میں بھی یا مصدریہ موجود ہیں۔ وانما اختص الرفع بالفاعل، اور خاص کیا گیا ہے رفع فاعل کے ساتھ، والنصب بالمفعول، اور نصب خاص کیا گیا ہے مفعول کے ساتھ، لان الرفع ثقیل، کیونکہ رفع جو ہے وہ ثقیل ہے، والفاعل قلیل، فاعل قلیل ہے، لأنه واحد، کیونکہ ایک ہے، فأوتي الثقيل للقلیل، پس ثقیل باری چیز جو ہے وہ دیا گیا قلیل کو، والنصب خفیف، اور نصب جو ہے وہ کم ہلکا ہے، والمفاعیل کثیرۃ، مفعول زیادہ ہے، لأنها خمسۃ، کیونکہ 5 مفاعیل ہیں، فأوتي الخفیف للکثیر، پس خفیف دیا گیا کثیر کو، ولما لم يبقى للمضاف الیہ علامت، اور جب باقی نہ رہا مضاف الیہ کے لیے کوئی علامت غیر الجر، جر کے علاوہ، جعل علامت لہو، علامتن لہو، تو بنا دیا گیا جر علامت کے طور پر، لہو اس کے لیے، علامتن یہ مفعول بنائیں گے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَعْرَبَهُ إِذَا أَوْضَحَهُ، یہ عبارت جو ہے، اس عبارت سے شارح جو ہیں اعراب کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اعراب کو اعراب یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اعراب ماخوذ ہیں اعربہ سے، جو عرب کا مقولہ ہے، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اعربہ، کہ فلاں نے اس چیز کو بڑا واضح کر دیا ہے۔ بس اس لحاظ سے ان کی وجہ تسمیہ یہ ہوئی کہ اعراب کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کہ اعراب معانی مقتضیہ، یعنی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت کو واضح کر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعراب کو اعراب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اعراب ماخوذ ہیں عربت معدتہ سے۔ تو یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور عربت جو ہیں یہ ثلاثی مجرد ہیں، اور اس کو باب افعال پہ لے جائیں تو کیا بن گیا؟ اعربہ۔ تو باب افعال میں ایک خاصیت ہے کہ اس کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ سلب ماخذ کے لیے کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اگر اس کو سلب ماخذ کے لیے قرار دیا جائے حمزہ، تو پھر اس کا معنی ہوگا ازالۃ الفساد، ان فساد کو زائل کرنا۔ تو پھر اعراب کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بعض معنی کا بعض معنی کے ساتھ التباس ہوتا ہے، تو اعراب جو ہے اس فساد کو زائل کر دیتے ہیں اور التباس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اعراب ان کو کہا گیا۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَعْرَبَهُ إِذَا أَوْضَحَهُ، کہ یہ أَعْرَبَهُ سے ماخوذ ہیں، جو جب کوئی شخص کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ يُوضِحُ، اور پھر اعراب جو ہے وہ بھی واضح کر دیتا ہے المعانی المقتضیۃ، ان معانی کو جو مقتضی ہیں، فاعلیت، مفعولیت اور اضافت۔ اور دوسرا قول یہ ہے وَمِنْ عَرِبَتْ مِعْدَتُهُ إِذَا فَسَدَتْ، جب معدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت عَرِبَتْ مِعْدَتُهُ کہا جاتا ہے، اور اس کو اگر باب افعال پہ لے جائیں تو اس وقت حمزہ جو ہے اعلیٰ بنا بر اس کے کہ ان تکون الحمزۃ للسلب، کہ حمزہ ہو سلب کے لیے، فیکون معناہ حینئذ، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ازالۃ الفساد، فساد کو زائل کرنا۔ سمی بھی، تو اس کے ساتھ موسوم کیا گیا، لأنہ یزیل، کیونکہ اعراب بھی وہ زائل کر دیتا ہے، فساد التباس بعض المعانی ببعض، بعض معنی کا بعض معنی کے ساتھ التباس کے فساد کو زائل کر دیتا ہے۔ وانواعہ، ای انواع اعراب الاسم ثلاثۃ، یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اعراب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، رفع، نصب، جر، حالانکہ چوتھی قسم بھی ہے جزم، اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پر اسم کے اعراب بیان کر رہے ہیں، اور اسم کے اعراب 3 ہی ہے، اور جزم جو ہے یہ فعل کا اعراب ہے۔ وانواعہ ای انواع اعراب الاسم ثلاثۃ، اسم کے اعراب کے انواع 3 ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ انواعہ مبتدا ہیں، رفع و نصب و جر، یہ خبر ہیں، اور خبر جو ہیں یہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ خبر بن رہا ہے۔ تو یہاں پر مبتدا، خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، تو یہاں پر حمل درست نہیں، کیونکہ حمل کی صورت میں خبر مفرد کا جمع پر حمل لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفع و نصب و جر، ان میں سے ہر ایک اس کی خبر نہیں، بلکہ ان تینوں کا مجموعہ خبر ہیں۔ هذه الاسماء الثلاثة مختصة، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔
سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے حرکات ثلاثہ کو رفع نصب جر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ تعبیر نہیں کیا، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں تین اصطلاحات ہیں، اصطلاحیں تین ہیں۔ نمبر ایک، رفع نصب جر، یہ مورب کے ساتھ خاص ہیں۔ ضمہ فتحہ کسرہ، اس کا اطلاق اکثر و بیشتر حرکات بنائیہ پر ہوتا ہے اور بعض اوقات حرکات اعرابیہ پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر تین، ضم فتح اور کسر، اس کا اطلاق جو ہے حرکات بنائیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو یہاں پر مورب کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے رفع و نصب و جر کہا ہے۔ هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحرکات والحروف الاعرابیہ، اور یہ جو اسماء ہیں تینوں یہ خاص ہیں حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کے ساتھ۔ ولا تطلق علی الحرکات البنائیہ اصلا، اس کا اطلاق جو ہے حرکات بنائیہ پر نہیں ہوتا بالکل، بخلاف ضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، بخلاف ضمہ اور فتحہ اور کسرہ کے، فإنها مستعملۃ فی الحرکات البنائیہ غالباً، کیونکہ ان کا یہ مستعمل ہیں حرکات بنائیہ میں غالباً اکثر و بیشتر، وفی الحرکات الاعرابیہ علی قلۃ، اور بعض اوقات جو ہیں حرکات اعرابیہ انہیں مورب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مستعمل ہیں۔ فالرفع حرکتاً کان و حرفاً، اس عبارت سے علامہ جامی رحمہ اللہ نے ایک وہم کا ازالہ فرمایا ہے، اور وہ وہم یہ ہے کہ کسی کو یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ رفع سے مراد حرکت ہی ہے۔ تو علامہ جامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حرکتاً کان و حرفاً، کہ رفع چاہے حرکت ہو یا حرف ہو، علم الفاعلیت، یہ فاعلیت کی علامت ہے۔ یہ علم کے لفظ پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ علم کے تو کئی معنی ہیں۔ علم کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، علم کا معنی جھنڈا بھی ہوتا ہے، اور علم کا معنی نام بھی ہوتا ہے۔ اگر نام ہے تو پھر علم جو ہے وہ محمول ہوتا ہے اس چیز پر جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، تو رفع جو ہے فاعل پر محمول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ علم سے یہاں پر مراد علامت ہے، اور علامت کے لیے کسی چیز پر محمول ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ای علامت کون الشیء فاعلا، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ علم الفاعلیت کیوں کہا ہے؟ علم الفاعل کہتے تو متن میں اختصار آ جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا اور تا کا اضافہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس امر پر دلالت کرے کہ رفع ذات فاعل کی علامت نہیں ہے بلکہ ترکیب میں فاعل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے جاءنی زید میں زید فاعل ہے، رأیت زیدن میں وہی زید موجود ہیں لیکن اس پر رفع نہیں، تو معلوم ہوا کہ رفع فاعل ہونے کی علامت ہے، ذات فاعل کی علامت نہیں، لہذا یہ اضافہ ضروری تھا۔ حقیقتاً او حکماً، یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رفع علامت فاعلیت ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ شے کی جو علامت ہوتی ہیں وہ شے کا خاصہ ہوتی ہیں، اور خاصہ جس میں پایا جاتا ہے اس کے ماسوا میں نہیں پایا جاتا، تو پھر رفع بھی فاعل کے ماسوا میں نہیں پایا جانا چاہیے، حالانکہ رفع جو ہے مبتدا اور خبر میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل سے مراد ہماری عام ہے، فاعل حقیقتاً ہو یا حکماً۔ مبتدا خبر اگرچہ فاعل حقیقی نہیں لیکن فاعل حکمی تو ہے۔ فاعل حکمی کا مطلب یہ ہے کہ فاعل جس طرح مسند الیہ ہوتا ہے اس طرح مبتدا بھی مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے فاعل حکمی اس طرح ہے کہ جس طرح فاعل کلام کی آخری جز ہوتی ہے اس طرح خبر بھی کلام کی آخری جز ہوتی ہے۔ تو اگر مبتدا خبر میں رفع آ جائیں تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ علامت کون شیء فاعلا، شیء کے فاعل ہونے کی علامت ہے چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً۔ لیشمل الملحقات بالفاعل ایضا، تاکہ فاعلیت کی علامت جو ہے شامل ہو جائیں فاعل کے ملحقات کو بھی، جس طرح کہ مبتدا اور خبر اور اس کے علاوہ جو ہے۔ والنصب حرکتاً کان او حرفا، علم المفعولیت، یہ مفعولیت کی علامت ہے، ای علامت کون الشیء مفعولا حقیقتاً او حکماً۔ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نصب علامت مفعول ہے، تو علامت شیء حاصت شیء ہوتی ہے، تو پھر نصب مفعول کے ماسوا میں نہیں پایا جانا چاہیے، حالانکہ نصب حال اور تمیز کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد جو ہے مفعولیت کے علامت سے مراد یہ ہے کہ چاہے مفعول حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. تو حال اور تمیز اگرچہ مفعول حقیقی تو نہیں ہے لیکن مفعول حکمی تو ہیں. مفعول حکمی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مفعول کلام کے تام ہونے کے بعد آتا ہے اس طرح حال و تمیز بھی کلام کے تام ہونے کے بعد آتے ہیں. حقیقتاً اور حکمن کہ شے کے علامت شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن. لیشمل الملحقات بھی تاکہ شامل ہو جائیں مفعولیت کی علامتوں حال اور تمیز کو بھی. والجر حرکتاً کان او حرفن علام الاضافت ہر جر جو ہے چاہے حرکت ہو یا حرف ہو یہ اضافت کی علامت ہے. ای علامت کون الشیء مضافا الیہ. یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جر علامت اضافت ہیں حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اضافت تو ہیں لیکن وہاں جر نہیں ہے. جیسے کہ غلام زیدن میں غلام مضاف ہیں اور اضافت ایک نسبت ہوتی ہے جو کہ طرفین کے اندر ہوتی ہیں لہذا وہ غلام کے اندر بھی پائی گئی تو یہاں پر اضافت تو ہے لیکن جر نہیں ہے کیونکہ غلام زیدن میں غلام مرفوع ہے مجرور نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جر علامت اضافت ہیں تو اضافت سے ہماری مراد مضاف الیہ ہونا ہے کہ جر شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے کہ جر شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہیں. تو غلام زیدن میں غلام مضاف الیہ تو نہیں ہے بلکہ مضاف ہے. وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ نَفْسُهَا مَصْدَرًا لم يحتج الى الحاق الياء المصدریت الیہا. یہاں پر بھی ایک سوال ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اسلوب کو تبدیل کیوں کیا ہے. پہلے کہا فاعلیت اور مفعولیت کے علامت پر فاعلیت میں بھی یا ہیں اور مفعولیت میں بھی یا ہیں اور اضافت کو یا کے ساتھ ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ علام الاضافیت کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول کے ساتھ ہمیں یا مصدریت لگانے کی ضرورت تھی کیونکہ ہم نے فاعل اور مفعول کے اندر معنی مصدری پیدا کرنا تھا. تو معنی مصدری تب ہی پیدا ہو سکتا تھا جبکہ اس کے ساتھ یا مصدریت لگاتے اور اضافت بنفسہا مصدر ہیں. یہاں پر ہمیں یا مصدریت کی طرف احتیاج نہیں ہے اس لیے مصنف نے اسلوب کو تبدیل کیا اور علم الاضافت کہا. وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ نَفْسُهَا مَصْدَرًا کہ جب اضافت جو ہے بذات خود مصدر ہو لم يحتج الى الحاق الياء المصدریت الیہا تو الحاق یا مصدریہ کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی. یہاں پر اس نسخے میں نفسها کی عبارت ہیں دوسرے نسخے میں بے نفسها ہیں. وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا کما فی الفاعلیت والمفعولیت جس طرح کے فاعلیت اور مفعولیت میں تھا اس کے ساتھ یا کو ذکر نہیں کیا. وَإِنَّمَا اختص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول لأن الرفع ثقيل والفاعل قلیل. ایک سوال مقدر کا جواب ہے یہ بھی کہ رفع فاعل کے ساتھ نصب مفعول کے ساتھ جر اضافت کے ساتھ مختص کیوں کیا ہے اس کے برعکس کیوں نہیں کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے اور قلیل چیزوں ثقل کو برداشت کر سکتی ہیں لہذا رفع جو ہے فاعل کو دے دیا جبکہ مفاعیل جو ہیں وہ کثیر ہیں اور کثرت خفتوں کا تقاضا کرتی ہیں یہ نصب کو چاہتی کیونکہ نصب جو ہیں وہ خفیف ہیں اور کثر جو ہیں یہ خفت کا تقاضا کرتی ہیں. باقی جر رہ گئی تو وہ اضافت کو دے دی گئی کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی علامتوں نہیں تھی تو جر کی علامت اس کو دے دی گئی. وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الرَّفْعُ بِالْفَاعِلِ رفع کو خاص کیا گیا ہے فاعل کے ساتھ نصب کو خاص کیا گیا مفعول کے ساتھ. رفع کیونکہ رفع جو ہے ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے لأنه واحد کیونکہ فاعل جو ہے ایک ہے. فَأُوتِيَ الثَّقِيلُ لِلْقَلِيلِ پس ثقیل جو ہے وہ قلیل کو دے دیا گیا. والنصب خفیف نصب جو ہے وہ ہلکا ہے اس میں خفت ہیں. والمفاعیل کثیرۃ اور مفاعیل زیادہ ہیں. لأن خمسۃ کیونکہ 5 مفاعیل ہیں. فأوتي الخفیف للکثیر پس خفیف جو ہے کثیر کو دے دیا. ولما لم يبقى للمضاف الیہ علامۃ
اور جب باقی نہ رہا مضاف الیہ کے لیے کوئی علامت ہو غیر الجر، جر کے علاوہ، غیر الجر، یہ غیر الجر پڑھیں گے کیونکہ علامت ان کے لیے یہ صفت بن رہا ہے کہ ایسی علامت جو جر کے علاوہ ہو. جو علا تو بنا دیا گیا جر کو، جو علا کے اندر جو ہوا ضمیر جر کی طرف راجع ہیں کہ جر جو ہیں وہ بنا دیا گیا علامتن، علامت بنا دیا گیا لہو اس کے لیے. آج ہم نے پڑھا ہے وَهُوَ مَأْخُوذٌ سے لے کر جُعِلَ عَلَامَةً لَهُ تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.